اب یہ بابا اور عاملین کیا کرتے ہیں؟ ایک گندا عمل کرتے ہیں، اور اس گندے عمل کی بیس پر ان کی دوستی ہوتی ہے شریر قسم کے جنات و شیاطین کے ساتھ۔ اب فرض کر لو کسی آدمی کا 50,000 والا فون غائب ہو گیا، بابا نے جیسے ہی انتر منتر جادو منتر چھو کیا کہ وہاں جیسے ہی چھو کرتا ہے رکھ دیتا ہے، جنات تو دکھتا نہیں لیکن فون دکھ جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ہدایۃ للناس، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس مبارک محفل و مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب کا ہم سب تذکرہ کریں گے اور سنیں گے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی انسیت و محبت پیدا ہو جائے اور ہم سب قرآن سے محبت کرنے والے بن جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح اس بات کا یقین ہے کہ اس قرآن کا ایک ایک حرف 100% سچا اور صادق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے: ذالک الکتاب، لوگوں یہ کتاب ہے، لا ریب فی، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ کون سچ بول سکتا ہے؟ اور محسن انسانیت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب ہمیں اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنا اہتمام کے ساتھ کیوں نازل فرمایا، کہ اس کتاب کے سارے الفاظ اللہ کے خود کے الفاظ ہیں۔ آسمان دنیا سے زمین تک لانے کے لیے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلیکٹ کیا، اور جس ذات پر قرآن کو نازل کیا گیا سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جس مہینے کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ تمام مہینوں سے افضل اور بہتر رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جس رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات پر بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنا اہتمام کے ساتھ کیوں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ پر اس کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں۔ تو یہ کتاب ناکامی سے نکال کر کے کامیابی کی طرف لانے والی ہے، ذلت و رسوائی کی گہری غار سے نکال کر کے عزت و بلندی کی کرسی پر بٹھانے والی ہے، اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری سچائی کو جمع فرما دیا ہے، لہٰذا یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے، تاکہ انسان اس کتاب کے ذریعے سے ایک سکسیسفل لائف جینے کا راستہ اور طریقہ معلوم کر سکے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں نہ تو مسلمان اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنا تو دور کی بات، تلاوت بھی نہیں کرتے، اور دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کے کچھ ایجوکیٹڈ مسلمان بھائی تلاوت قرآن کا ہی انکار کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ڈاکٹر سے ہی سنا جو مسلمان ہے، یہ کہہ رہا تھا
کہ ایکچولی جب ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تو اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، بلکہ قرآن کو بار بار ریپیٹ کر کے، بار بار اس کو دہرا کر کے اس کا حافظ بننا بے فائدہ اور فضول ہے۔ اگر اس کی جگہ پر میڈیکل سائنس پڑھا جائے، اس کی جگہ پر انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھی جائے تو اس سے قوم کو فائدہ ہوگا، خود کی ذات کو فائدہ ہوگا، گھر والوں کو فائدہ ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی مسلمان بھائیوں کی اس طرح کے غلیظ خیالات سے حفاظت فرمائے۔ اس قرآن کے بارے میں اتنا گندا خیال جس کے بارے میں محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو سورج سے بھی زیادہ روشندار تاج پہنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ اس حدیث سے اندازہ کیجئے کہ جب پڑھنے والے کے ماں باپ کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اتنی عزت دی جا رہی ہے، تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کے ساتھ کمپیر کر کے ہم اس مقام و مرتبہ کو، حافظ قرآن کے مقام و مرتبہ کو نہیں بیان کر سکتے۔ اور جو لوگ میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ کی کتابوں کے فائدے بیان کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جن کتابوں کے فضائل بیان کرتے ہو ان کو تو سمجھ کر کے پڑھنے کے بعد بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن میرے اللہ کی کتاب واحد دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے پھر بھی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آئیے مثال سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ کسی آدمی نے میڈیکل سائنس کی کتاب میں یہ فارمولہ پڑھا کہ بخار کی گولی کو فلاں فلاں کیمیکل اور پاؤڈر سے تیار کیا جاتا ہے۔ ابھی اس نے یہ فارمولہ میڈیکل سائنس کی کتاب میں پڑھا اور سمجھا ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اس پڑھنے والے شخص کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ اس نے محض میڈیکل سائنس کی کتاب کو پڑھ کر کے فائدہ حاصل کر لیا، جب تک وہ بخار کی گولی بنا کر کے بخار کے پیشنٹ کو کھلا کر کے اسے ٹھیک نہ کر دے، اس وقت تک کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر کے فائدہ حاصل کر لیا۔ تو تمہاری کتاب تو ایسی ہے جس کو سمجھ کر کے پڑھنے کے بعد بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن میرے اللہ کا کلام دنیا کی واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے پھر بھی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک حرف کی تلاوت پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 2 حرف کی تلاوت پر اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، 3 حرف کی تلاوت پر اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ اسی طرح وہ جتنے حرفوں کی تلاوت کرے گا، ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی جائے گی۔ تو میرے اللہ کا کلام واحد دنیا کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اگر بندہ بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے پھر بھی اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ 10 نیکیاں دنیا کی تمام نعمتوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ آخرت میں حشر کے میدان میں اس وقت کام آنے والی ہے جہاں کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اپنے اولاد کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے سامنے اس طرح کے الٹے سیدھے فلسفے بیان کر کے تلاوت قرآن کی برکت سے محروم مت کرو۔ ہمارے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے دکان و مکان میں، اس کے کاروبار میں برکت آتی ہے، اس کی زندگی میں برکت آتی ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کی کمائی میں برکت آتی ہے، اس کے اوپر سے آفات، بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو ہمیں قرآن کی دولت سے محروم مت کرو۔ یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو تلاوت قرآن کا دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کے انکار کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جن کو اس بات کا سچا یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس کی تلاوت کرنے سے دکان و مکان میں، زندگی میں، وقت میں، کاروبار میں برکت آتی ہے، کمائی میں برکت آتی ہے، آفات اور بلائیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ مسلمان بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلم گھرانوں کے اندر پریشانیوں کی انتہا ہے۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے، تیسری ختم نہیں ہوتی چوتھی آ جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسکول کے اندر چھٹی کے لیے بیل بجا ہو اور شریر قسم کے بچے کلاس روم کھول کر کے جس طرح ایک کے پیچھے ایک بھاگتے ہیں، اسی طرح ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر مصیبتیں آ رہی ہیں۔
اور بے برکتی کی بھی انتہا ہے کہ گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں، بیوی بھی کما رہی ہے، بچیاں بھی کما رہی ہیں، بچے بھی کما رہے ہیں، شوہر بھی کما رہا ہے، خرچے پھر بھی پورے نہیں ہوتے، بلکہ سیلری ملنے سے پہلے اس کے جانے کے راستے طے ہو جاتے ہیں۔ یہ لائٹ بل، یہ گیس بل، یہ روم رینٹ، یہ راشن خرچہ، یہ کھلا آدمی کو قرض چکانے ہیں، آنے سے پہلے جانے کے راستے طے ہو گئے۔ میرے بھائی، نہ تو وقت میں، رزق میں برکت ہے، نہ کمائی میں برکت ہے، نہ زندگی میں برکت ہے، نہ عزت و یا آبرو میں برکت ہے، نہ یادداشت میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے۔ کام ابھی ختم نہیں ہوتا کہ رات ہو جاتی ہے، کام نمٹتا نہیں کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا ٹھنڈے مزاج سے اس بات پر غور کیجئے کہ یہ بے برکتی آتی کہاں سے ہے، یہ بے برکتی آتی کیوں ہے؟ اصل میں یہ بے برکتی آتی ہے قرآن کو اگنور کرنے کی وجہ سے، قرآن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ اور عجیب بات ہے کہ برکتوں کا خزانہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، دھول مٹی اس پر جم رہی ہے، لیکن اس قرآن کو کھول کر کے تلاوت کرنے کے بجائے جیسے ہی کاروبار ٹھپ پڑتا ہے، گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے، بھاگتے ہیں برکت کی تعویذ لینے کے لیے ان باباؤں اور عاملین کے پاس جو ایمان کی دولت کو لوٹنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ مختصراً اس کی بھی میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی مجمع کے اندر مظلوم بیٹھا ہے تو اس کو مدد مل جائے۔ آج کل جو امت مسلمہ ان باباؤں اور عاملین کی جھوٹی موٹی کرامتوں کو دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں، ان کی سچائی اور حقیقت سے آج بھولی بھالی عوام ناواقف ہے۔ ان کی ریئلٹی اور سچائی کیا ہے، آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات و شیاطین کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ 1 منٹ میں انڈیا ٹو امریکہ، امریکہ ٹو انڈیا آنا جانا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، دور کی چیز کو وہ قریب سے دیکھ لیتے ہیں، جو ہماری نظروں سے گم ہو جاتی ہے ہم ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، جبکہ ہم ان کو تلاش کرتے ہیں، وہ ہماری نظروں سے گم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بابا اور عاملین کیا کرتے ہیں، ایک گندا عمل کرتے ہیں، اور اس گندے عمل کی بیس پر ان کی دوستی ہوتی ہے شریر قسم کے جنات و شیاطین کے ساتھ، اور وہ شریر قسم کے جنات و شیاطین ان کو کفریہ کلمات سکھاتے ہیں، ایک منتر سکھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی جن کا مریض آئے یا کوئی اپنی مصیبت اور پریشانی لے کر کے آئے، کسی کا کوئی چیز گم ہو جائے، تو تم نعوذ باللہ من ذالک کفریہ کلمات سے بھرا ہوا یہ منتر پڑھ کر کے اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، ہم اپنی طاقت کا تمہارے حق میں استعمال کریں گے۔ اب فرض کر لو کسی آدمی کا 50,000 والا فون غائب ہو گیا، جس کے اندر ای میل آئی ڈی ہے، پاس ورڈ ہے، اور بہت سارے بہت امپورٹنٹ اور اہم اس کے اندر ڈاکیومنٹس ہے، وہ فون غائب ہو گیا۔ یہ بیچارہ گیا پولیس اسٹیشن میں کیس درج کرنے، لیکن آج کی عدالت اتنی انصاف ور کہاں کے انصاف دلا سکے، تلاش کر کے تھک ہار کر کے بالآخر اس نے بابا سے کانٹیکٹ کیا۔ بابا نے جیسے ہی انتر منتر جادو منتر چھو کیا، اس کا دوست جنات کو پتا تھا کہ فون کہاں پڑا ہے، وہ لا کر کے وہاں جیسے ہی چھو کرتا ہے رکھ دیتا ہے، جنات تو دکھتا نہیں لیکن فون دکھ جاتا ہے۔ اب آدمی اس چیز کو دیکھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ بابا پہنچی ہوئی ہستی ہے، کرامتوں والا بابا ہے، اور پھر وہ اس کا بھکت بن جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ٹائم جب اس پر مصیبت آئے گی، یہ اس بات پر ہرگز غور نہیں کرے گا کہ اللہ اس مصیبت کو جھیل لینے کے بعد مجھے کیا انعام دینے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ ہر مصیبت پر انعام دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یہ حضرت یوسف پر مصیبت تھی۔ کنویں سے نکال کر قافلے والوں نے مصر کے بازار میں بیچ دیا، یہ حضرت یوسف پر مصیبت تھی۔ محل والوں نے جھوٹا الزام لگا کر کے قید خانے میں ڈال دیا، یہ حضرت یوسف پر مصیبت تھی۔ لیکن حضرت یوسف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے ان تمام مصیبتوں کو جھیل لینے کے بعد کیا انعام ملنے والا ہے۔ جب حضرت یوسف نے ان تمام مصیبتوں کو جھیل لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کی دولت سے مالا مال فرمایا، مصر کی بادشاہت کا انعام دیا۔ تو ہر مصیبت کے بعد
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیتا ہے، لیکن جب بابا سے کانٹیکٹ بندہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں یقین ہو جاتا ہے، اور اس مصیبت کے بعد ملنے والے انعام کی دولت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس طرح کے یقین سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جب بھی اس پر مصیبت آئے گی وہ سیدھا بھاگے گا بابا کے پاس، کیونکہ اس کے دل میں یقین ہے کہ بابا ایک پھونک میں فون حاضر کر سکتا ہے، تو بابا ایک پھونک میں یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ یقین جب دل میں بیٹھ جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ سے یقین کا ہٹ کر کے غیر اللہ پر جم جانا، اور اس طرح باباؤں کے بھکت دھیرے دھیرے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایمان کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں، اور وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے ان عاملین اور باباؤں کے کرامتوں کی ریئلٹی اور سچائی۔ اللہ کا واسطہ ان باباؤں اور عاملین کا پیچھا چھوڑ دو، اس قرآن کو سینے سے لگا لو، تمہاری زندگی میں برکت آئے گی، تمہاری کمائی میں برکت آئے گی، تمہارے وقت میں برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ جنات و شیاطین کا حملہ انہی پر ہوتا ہے، جنات و شیاطین کا اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جو نماز سے دور رہتے ہیں، جو پاک صاف نہیں رہتے، پیشاب کر کے پانی نہیں لیتے۔ تو اسی لیے اس قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور میرے بھائیوں، ہر چیز کے پیچھے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس قرآن کو بھی نازل کرنے کا مقصد ہے، اور اس قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کی تعلیمات کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اور اللہ کی قسم، جس نے قرآن کی تعلیمات کو پڑھا سمجھا اور اس پر عمل کیا، اگر وہ ذلت و رسوائی کے گہرے غار میں بھی پڑا ہوا تھا تو اللہ نے اس کو وہاں سے نکال کر کے عزت و بلندی کی کرسی پر بٹھایا ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے ظلم و ستم کرنے میں انتہا پر تھے، زمانہ جاہلیت کے سب سے بڑے ظالم و جابر تھے۔ ایک مرتبہ گھر سے تلوار لے کر کے یہ ارادہ لے کر کے نکلے کہ نعوذ باللہ آج مسلمانوں کے پیغمبروں کا کام ہی نمٹا دینا ہے۔ راستے میں کوئی آدمی ملا اور کہنے لگا، عمر ذرا اپنے گھر کی بھی تو خبر لے لو، تمہارے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے میں گھر آئے تو گھر کے اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، اور غصہ بڑھ گیا، دروازے کو غصے سے پیٹنا شروع کیا۔ جب بہن نے دروازہ کھولا تو غصے میں اس قدر زور سے بہن کو تماچا مارا کہ بہن زمین پر گر پڑی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، اگر ہمت و بہادری تجھ میں ہے تو ہمت و بہادری مجھ میں بھی ہے، تو مار مار کر کے میرے جسم سے میری روح نکال سکتا ہے لیکن میرے دل سے ایمان کی دولت کو کبھی بھی نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر اپنی بہن کی باتوں کو سن کر کے شرما گئے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ بہن ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی، سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا، پتھر دل کا کلیجہ رکھنے والے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دل قرآن کی تلاوت کو سن کر کے موم ہو گیا، بے ساختہ بول اٹھے، یہ سچا کلام ہے، مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے چلو، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ آدمی جو ابھی پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، وہ اب کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے محض قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ اور جب اسی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تعلیمات کو سمجھا، پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اللہ نے عزت و بلندی کی اس کرسی پر بٹھایا کہ 25 ملکوں کے بادشاہ بنے، اور اس قدر عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی ذمہ داری نبھانے لگے کہ جانوروں میں بھی حضرت عمر کے عدل و انصاف کا اثر تھا۔ بھیڑیاں اور بکریاں ایک ساتھ ایک گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا ہی قصہ ہے کہ اپنے خلافت کے دور میں ایک چھوٹے سے لشکر کو لے کر کے مکہ کی طرف جا رہے تھے، پہاڑی علاقوں سے سفر کر رہے تھے، ایک پہاڑ سے ٹرن لے رہے تھے کہ رک گئے اور ایک وادی کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے پیچھے سے کہا، امیر المؤمنین، چلچلاتی دھوپ ہے، پتھریلی زمین ہے، سارے لوگ پسینے سے بھیگ چکے ہیں، اگر آپ آگے چلیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے میرے بھائیوں میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جس وادی میں ایک زمانے میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، مجھے اونٹ چرانے تک کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں تھا، میرے سارے اونٹ یہاں سے خالی پیٹ جاتے تھے، تو میرا باپ خطاب مجھے گھر میں یہ تانا دیتا تھا عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آیا، تو اونٹ چرانا نہیں جانتا ہے تو زندگی کس طریقے سے گزارے گا؟ میرے بھائیوں میں اپنا وہ وقت یاد کر رہا ہوں اور اپنا یہ پریزنٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ آج میں 25 ملکوں کا بادشاہ ہوں۔ میرے بھائی یہی وہ قرآن ہے کہ جو کوئی اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت اس کو عزت و بلندی کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے وہ شخص جو زمانہ جاہلیت کے سب سے بڑے ظالم و جابر تھے، آج وہ 25 ملکوں پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ شخص جن کو ڈھنگ سے اونٹ تک چرانا نہیں آتا تھا، آج وہ 25 ملکوں پر اس طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے کہ اس عدل و انصاف کا اثر جانوروں میں بھی ہے جو ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے، ایک ساتھ محبت کے ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ تو یہ قرآن ہے جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ عرب قوم جو نسل در نسل کئی سالوں سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر سمجھتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں سے کھیلنے والا سمجھتا تھا، کوئی ان کو ارے او عرب کے جاہلوں کہہ کر کے پکارتا، تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جاہلین مکہ تھا ان کا نام صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جیسے بہترین دعائیہ کلمات کے ذریعے سے یاد کیا جا رہا ہے۔ جس زمانے کا نام زمانہ جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ دنیا جس قوم کو ذلیل و حقیر سمجھتی تھی، حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، قرآن کو سینے سے لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی عزت و بلندی اور ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت و حکومت اس قوم کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ قرآن ہے کہ جو کوئی اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کو عزت و بلندی کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، لیکن جو کوئی اس قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اس دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ آج کے دور کے مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ مسلمانوں نے آج قرآن کو بھلا دیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کے مدرسے محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، ظلم و ستم کے طوفان میں مسلم قوم گھری ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ قرآن کی تعلیمات میں سے ہے جھوٹ مت بولو، لیکن مسلمان جھوٹ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کی تعلیمات میں سے ہے دھوکہ مت دو، لیکن مسلمانوں کے لیے دھوکہ دیے بغیر کاروبار کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ قرآن کی تعلیمات میں سے ہے قرض لے کر کے ٹال مٹول مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو، لیکن مسلمان قرض لے کر کے سالوں سال تک ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہوا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم جس کے سر پر عزت و بلندی کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی گہری غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس قوم کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے پورا میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس قوم کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ قوم جس کی شکل و صورت کو دیکھ کر کروڑوں کفاروں نے اسلام قبول کیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس قوم کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج اسی قوم کی شکل و صورت کو دیکھ کر کے دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ قوم جس نے کبھی پوری دنیا کی سلطنت و حکومت کی ذمہ داری
بہترین عدل و انصاف والے نظام کے ساتھ سنبھالا تھا، آج وہ قوم غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم تاریخ جس پر ناز کرتی تھی، آج تاریخ اس قوم پر ماتم کر رہی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کی چادر کو اپنے جسم سے اتار پھینکو اور وقت کے تقاضے کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو۔ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اس قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ کرو گے؟ کہیے انشاءاللہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھ کر کے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ آخر میں دو گزارش کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ اسی مجلس سے یہ فکر لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج سے پورے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ نکال کر کے ایک پارہ قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ اس مجلس سے یہ فکر لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں کسی مؤذن یا امام یا کسی ایسے شخص سے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے ان سے رابطہ کر کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ اس مجلس سے یہ فکر لے کر کے اٹھیں کہ آج سے انشاءاللہ میں قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھوں گا۔ دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کے 2 لیول ہے۔ فرسٹ لیول ہے علماء کا کہ ایک آیت کو وہ پڑھتے ہیں، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں اور اس سے پھر مسائل نکالتے ہیں، تو وہ میرا اور آپ کا لیول نہیں ہے۔ دوسرا لیول ہے میرا اور آپ کا کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ اس آیت کے اندر فلاں قوم کا تذکرہ کر رہا ہے تاکہ اس قصے سے ہم کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس آیت کے اندر جنت کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ اس آیت کے اندر جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے، تاکہ جنت کی طلب ہمارے دل کے اندر پیدا ہو اور جہنم کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالی ہمیں فلاں کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اور فلاں کام کے نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اتنا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اس لیول کے بارے میں اللہ تعالی خود قرآن کے اندر فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ اور میرے بھائیو یقیناً قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ مختصراً میں اس کو وضاحت کر کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات اور اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کے الفاظ ہیں 84,06,000 پلس، اور 84,06,000 پلس الفاظ میں سے زیادہ تر الفاظ بار بار قرآن کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں۔ جیسے یا ایھا الذین آمنو یہ قرآن کے اندر 88 مرتبہ آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ یہ قرآن کے اندر 700 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن کے اندر بار بار آتے ہیں، تو کاؤنٹ کرنے والوں نے اس طرح کے الفاظ کو ایک ہی مرتبہ شمار کیا تو پتہ چلا کہ قرآن کے صرف 2000 الفاظ ہیں جن کو یاد کرنا ہے، اور ان 2000 الفاظ میں سے 500 یا 600 الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں۔ جنت یہ قرآن میں ہے، اردو میں بولتے ہیں۔ جہنم یہ قرآن میں ہے، اردو میں بولتے ہیں۔ قبر یہ قرآن میں ہے، اردو میں بولتے ہیں۔ حرام یہ قرآن میں ہے، اردو میں بولتے ہیں۔ مسجد یہ قرآن میں ہے، اردو میں بولتے ہیں۔ تو 500 یا 600 الفاظ ہیں جس کو ہم اردو میں بول لیتے ہیں۔ اگر 2000 میں سے 500 کو مائنس کر دیتے ہیں تو کتنے بچتے ہیں؟ 1500 الفاظ۔ اگر کوئی آدمی صرف دن میں آدھا گھنٹہ نکال کر کے 5 الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ بالکل آسانی کے ساتھ 1 سال کے اندر پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ہم کیمیکل انجینئرنگ کی مشکل کتابیں سمجھ لیتے ہیں، جب ہم میڈیکل سائنس کی مشکل کتابیں سمجھ لیتے ہیں، میتھ جیسا ڈیفیکلٹ اور ٹف سبجیکٹ ہم سمجھ لیتے ہیں، تو قرآن جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ یقیناً سمجھ سکتے ہیں۔
تو آج سے ابھی سے یہ ارادہ لے کر کے اٹھیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن کو سمجھیں گے بھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن کسی مفتی سے یا کسی عالم سے سمجھیں، خود سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ فتنے کے شکار ہو جاؤ گے، فتنہ پھیلانے کا ذریعہ بن جاؤ گے. اسی لیے کسی عالم سے، کسی مفتی سے رابطہ کریں، آدھا گھنٹہ نکال کر کے قرآن کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.